السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہمیں رمضان المبارک میں روزے کیا ہیں، واٹ آر دا میڈیکل بینیفٹس آف الصوم، فاسٹنگ کے روزوں کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، اور اسپریچول اور از ویل ایز نفسیاتی اور روحانی فوائد روزوں کے ذریعے سے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے بھی رمضان المبارک میں ہمارے 2 ایپیسوڈز ہوئے ہیں، اور میں نے ایک کوشش کی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر وہ کیسے اسپریچول ڈیولپمنٹس، روحانی ارتقاء کیسے ہوگا اور نفسیاتی ارتقاء کیسا ہوگا، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میڈیکل بینیفٹس آف وضو۔ عام طور پر ہم انڈیا میں وضو کہتے ہیں، وضو نہیں کہتے، وضو کہتے ہیں، اور عام طور پر انڈیا میں الصلاۃ کو صلاۃ نہیں کہتے بلکہ نماز کہتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک کتاب جو ہے آپ کے سامنے، نماز اور جدید میڈیکل سائنس، یہ کتاب ہے، نماز اور جدید میڈیکل سائنس۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو الگ الگ جگہوں پر جو لیکچرز ہوئے ہیں، وضو کے تعلق سے وضو کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں اور نماز کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اور وضو کے روحانی بینیفٹس بھی کیا ہیں، بوتھ اسپریچول از ویل ایز سائیکولوجیکل، نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر بھی نماز اور وضو سے ہمیں کیا بینیفٹس ملتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ اس کتاب میں انہوں نے کور کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں میں آپ کے سامنے نماز کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وضو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھا کرو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اور اس کے بعد چہرے کو دھونے کے بعد ہاتھوں کو بھی دھو، ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر پر مسح کرو، اس کے بعد پاؤں ٹخنے تک دھو لیا کرو۔ یعنی پورا ایک وضو کس طریقے سے کرنا، وضو کا طریقہ کار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور اسی آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اگر پانی نہیں ملا تو کیا کرنا چاہیے اس کو بھی بیان فرمایا گیا کہ تیمم کے تعلق سے اپنے ہاتھ اچھی پاک مٹی پر دے مارو، اس کے بعد چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو، اور اس کے بعد جو ہے نا سر کا مسح بھی کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی کی طرف لے جانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے
تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں بہت بڑا گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے یہ وضو کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی اور طہارت، پاک صاف رہنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ غور کرنے کی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کو ہر وقت پاک صاف کپڑے پہننا چاہیے اور پاکی کو اختیار کرنا چاہیے، جسمانی طور پر بھی۔ سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی جو ہے نا نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھو، صاف کپڑے پہنو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاک جگہوں پر نماز پڑھو، مساجد کو پاک رکھو۔ تو پاکی جو ہے یہ اسلام میں آدھا ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث ہمیں ملتے ہیں وضو کے تعلق سے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا بلکہ ہائی لائٹس کے طور پر ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں وضو کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہاری آہٹ کو، چلنے کی آواز کو جنت میں دیکھا، تم کیا عمل کرتے ہو جس سے تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنی جو ہے میں اسلام کی واسطے اتنی قربانیاں دیا، اسلام کے واسطے میں یہ تکلیفیں اٹھایا۔ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا، کیونکہ صحابہ جو ہوتے تھے ان کے اندر ریاکاری، دکھاوا، یہ بیماریوں سے پاک ہوتے تھے صحابہ۔ اسلام کے سیکریفائسز جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اس حدیث کے اندر پوچھنے پر اتنا بتاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ معمول ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو اذان دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اس کے بعد میں اذان دیتا ہوں، اور دوسرے مرحلوں میں بھی زندگی میں زیادہ سے زیادہ میں وضو کے ساتھ رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو جو ہے اس کے ہمارے روحانی فوائد کیا ہیں، اس کے ایک نفسیاتی فوائد کیا ہیں اس وضو کے ذریعے سے۔ غور کریں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت پر میں مومنوں کی پہچان کروں گا، اس وقت پر میرے بھائی جو آنے والے ہیں، میرے بعد جو آنے والے ہیں جو مسلمان، ان کو میں پہچان لوں گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے پہچانو گے؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلینز ٹوگیدر روز محشر میں ہوں گے، کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں میرے امتیوں کو اس وضو کے ذریعے سے پہچانوں گا کہ ان کے ہاتھ اور ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، روشن ستاروں کے مانند ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان کا سارا جسم جو ہے چمک رہا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ وہ صرف نمازوں میں ہی نہیں، وہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔
ایسے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہرے روشن ہوں گے روز محشر میں۔ ذرا غور فرمائیں کہ آج کل ہم اپنے چہروں کو کریمز لگاتے ہیں، اپنے چہروں کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، ہینڈسم کرنے کے لیے الگ الگ کریمز لگاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ زندگی کے اندر آپ جو ہے 50 60 70 کتنے سال جیوں گے ہم، جبکہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے چہروں کو روشن کرے گا۔ یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے، روحانی بینیفٹ ہے۔ اور جو جگہ جنت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور پہچاننے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کتنے کریمز لگاتے تھے، آپ کتنے بیوٹیفل دکھتے تھے، آپ کتنے ہینڈسم دکھتے تھے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ وضو کے ذریعے سے ان کے چہرے چمکتے رہے ہوں گے روز محشر میں۔ تو کیوں نہ ہم اس حدیث پر عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو غور و فکر کرتے ہوئے باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، میڈیکل بینیفٹس آف وضو کے میڈیکل بینیفٹس، بہت سارے میڈیکل بینیفٹس ہیں، بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز بھی آئے ہیں وضو کے تعلق سے۔ بہت بڑے میڈیکل اسکالر ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب بہت سال پہلے، 25-30 سال پہلے، انہوں نے ریڈینس میں اور اسلامک وائس کے اندر بھی میڈیکل بینیفٹس آف وضو کے تعلق سے، اور میڈیکل بینیفٹس آف الصوم، اور میڈیکل بینیفٹس آف نماز، صلاۃ کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، بہت سارے انہوں نے ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے تعلق سے انہوں نے چند باتیں لکھی ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ اسلامک جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر 3 رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ ایک جو ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن میں پہلا جو ہے نا، ہیومن رائٹس کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے نا، ہیومن رائٹس کے بعد جو ہے نا، ڈیوٹیز کیا ہیں ہمارے ہیومن بینگز کے، انسانوں کے ڈیوٹیز کیا ہیں، اور انسانوں کے لیے پروہیبیشنز کیا ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پورا ایک جو ہے نا اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، جبکہ دوسرے کانسٹیٹیوشنز میں صرف ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ ڈیوٹیز کے تعلق سے، ہیومن ڈیوٹیز کے تعلق سے بہت کم باتیں ہوتی ہیں، اور ہیومن بینگز کے لیے جو پروہیبیشنز ہیں اس کے تعلق سے کچھ بات ہی نہیں ہوتی۔ مگر اسلامک کانسٹیٹیوشن میں پروہیبیشنز جو ہیں، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو، انسان کیسا اپنے ہیلتھ کو امپروو کر سکتا ہے، اپنی صحت کو کیسے امپروو کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر، طب نبوی کے اندر ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو چلیے آج ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کے جو ریسرچ آرٹیکلز جو وضو کے تعلق سے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ دیکھیے، ہمارے میڈیکل سائنس کے اندر اناٹمی آف دی باڈی، اناٹمی پڑھایا جاتا ہے، اور اناٹمی کے اندر پارٹس آف دی برین کے پارٹس جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میڈیکل سائنسز کے اندر۔ ڈفرینٹ پارٹس آف دی برین کے اندر سیریبرم، سیریبیلم، میڈولا ابلانگیٹا، اسپائنل کارڈ، اور اس کے الگ الگ فنکشنز ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، مگر سیریبرم جو ہے، جو ایک بھیجے کا، ایک برین کا جو ہے نا ایک پارٹ ہے، جب سیریبرم کے تعلق سے میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھایا جاتا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کہتے ہیں کہ سیریبرم کے اندر ایک جو ہے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو میڈیکل ٹرمز میں ہیومن کیولس کہا جاتا ہے، یعنی عام طور پر منی مین ان دا برین کے اندر ایک چھوٹا ایک انسان، جسے ٹیکنیکل ٹرمز میں، میڈیکل ٹرمز میں کہا جاتا ہے کہ ہیومن کیولس۔
کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرمز میں. تو برین کے الگ الگ فنکشنز ہیں. جب ہم کسی آبجیکٹ کو چھوتے ہیں تو سینسری نرس حساس یعنی سینسری نرس ہوتے ہیں جو امپلسز کو کیری کرتے ہیں برین کو اور اس کا میسیج بھیجتے ہیں موٹار نرس کے ذریعے سے. تو الگ الگ فنکشنز ہیں. سینسری نرس کے کیا فنکشنز ہیں, موٹار نرس جو امپلسز جو حرکت میں جو آتے ہیں ہمارے پارٹس, یہ سارے فنکشنز ہیں جسے پوری باڈی کے فنکشنز کو اناٹمی آف دی باڈی کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرمز میں. تو ذرا غور فرمائیں کہ وضو جو ہے, وضو کے اندر ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جو سیکوینسز جو منی مین ان دا ہیومن برین جسے ہیومن کیولس کہا جاتا ہے, اس میں سیم ٹو سیم جو سیکوینسز جو آئے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر, وہ پورے 100% ہمارے وضو جو ہم کرتے ہیں وہ پارٹ بائی پارٹ ایک ایک حصے کو وہ برین کے جو پارٹس میں بھی بیان کیا گیا ہے. پہلا پارٹ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو پہلے چہرے کو جو دھوتے ہیں, چہرے کو دھونے میں اب وضو میں کیا ہے, پہلے جو ہے ہم ہاتھ دھوتے ہیں. واش یور ہینڈز. کرونا جب آیا تھا, کرونا میں بار بار میڈیکل ڈاکٹرز ہم نے یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوتے رہو, واش یور ہینڈز فریکوینٹلی. جب جب جو ہے نا ہاتھ دھویا کیجیے. یہ پہلے جو ہے نا کم از کم جو ہے نا جو نماز پڑھتے ہیں مسلمان 5 ٹائم تو ہاتھ دھوتے ہیں, اور اس کے بعد کم از کم 3 مرتبہ تو کھانا کھاتے وقت, ناشتے میں, دوپہر کے کھانے میں, رات کے کھانے میں, کم از کم 10-12 بار تو ہاتھ دھوتے ہیں. تو واش یور ہینڈز پورے میڈیکل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے جو جرمز جو زیادہ سے زیادہ جو پھیلنے کے جو چانسز ہوتے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے سے. تو منی مین ان دا برین کے اندر باڈی پارٹس کو جو بیان کیا گیا ہے وہ ہینڈس کو جو ہے انلارج پوزیشن میں رکھا گیا ہے. دوسرے باڈی پارٹس کو کمپریس کر کے وہاں پر منی مین ان دا برین کے اندر رکھا گیا ہے. ہینڈس جو ہے نا اس کو زیادہ بہت چوڑے بیان کیے ہیں, اور انسان کی باڈی کی ڈسٹارٹڈ پوزیشن آف دی باڈی کو وہاں پر رکھا گیا ہے برین کے اندر. تو ہینڈس جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو بیماریاں جو پھیلتے ہیں ہینڈس کے ذریعے سے, جہاں پر کہیں پر ہم کام کرتے رہتے ہیں, فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں, کبھی ہم جا کر جو ہے نا وہاں پر دھول میں بھی کام کرتے رہتے ہیں, بہت سارے جو ہے نا ہم کام کرتے ہیں, اور کبھی ہم ہمارا گاڑی کا ٹائر نکالتے ہیں, گاڑی کو پوچھتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو جو جراثیم کا جو مین سورس جو ہے نا جو ٹرانسفر جو منہ کو جو جاتا ہے وہ ہینڈ سے ہی, ہاتھ ہیں. تو پہلے جو ہے نا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد جو ہے نا ہم ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں, ہم کلی کرتے ہیں, دانتوں کو رگڑتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کو مسواک کرنا میری سنت ہے. اگر یہ دشوار نہ ہوتا تو میری امت پر فرض کے لیول تک جو ہے نا میں بات کہہ دیتا کہ جب تم وضو کرو تو مسواک کر لیا کرو. آج بھی بہت سارے ٹوتھ پیسٹ جو ہمیں ملتے ہیں مسواک کے نام سے ٹوتھ پیسٹ بھی ملتے ہیں. انہی جڑی بوٹیوں کو جو پہلے استعمال کرتے تھے اس کو جو ہے نا وہی انگریڈینٹس کو نکال کر جو ہے نا آج ٹوتھ پیسٹ بھی بنائے ہیں. اور عام طور پر ہمیں برش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسواک کر لیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر فرض کر دیتا ہے, کیونکہ یہ دشوار ہے, ہر ایک کو بھی جو ہے نا مسواک کی کاڑی نہیں ملتی, ہر ایک کو بھی مسواک کرنے نہیں ہوتا. تو ڈینٹسٹ کو پوچھئے, میڈیکل فیلڈ کے اندر ڈینٹسٹ کو پوچھئے کہ اگر انسان 5 مرتبہ اگر دانتوں کو دھوتا رہے اور کلی کرنے کے بعد غرغرہ کرے
جو ہم وضو کے اندر کرتے ہیں تو بہت سارے جو ڈینٹل ڈیسیزز یعنی دانت کے جو بیماریاں آتے ہیں، کیونکہ دانتوں کے اندر جو پلیک جو ہوتا ہے PLAQUE پلیکس یعنی جو ذرات جو ہم عام طور پر وہ نکالتے رہتے ہیں نا، چھوٹی ایک کاڑی لے کر جو ہمیں بیچ میں سے نکالتے رہتے ہیں دانتوں کے اندر، تو پلیکس جب جمع ہو جاتے ہیں تو ذرات جو جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سڑ جاتے ہیں. سڑنے کے بعد جو ہے نا وہ بیسٹ میڈیا آف مائکرو آرگینزم، بیکٹیریا کے لیے بہت بیسٹ سورس ہے. وہ فوڈ کے جو پارٹیکل جو جمع ہو جاتے ہیں دانتوں کے درمیان، تو 5 ٹائم اگر ہم مسواک سے یا برش سے یا جو بھی جو ہے نا ہم پاک جو ہے نا اگر دانت اگر دھوتے رہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا ہمارے دانت صحیح سلامت نہیں رہیں گے؟ دانتوں کی مضبوطی کے لیے اور بہت سارے مائکرو آرگنزمز جو پیٹ کے اندر جو جاتے ہیں، اسی دانتوں کے ذریعے سے دانتوں کے اندر جو بیکٹیریا جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ہمارے تھوک کے ذریعے سے اندر جاتے ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر جاتے ہیں. اور ذرا غور فرمائیں کہ غرغرہ کرنے سے بھی ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کہتے ہیں کہ غرغرہ کرنے سے اور کلی کرنے سے بھی بہت سارے جو گلے کی جو بیماریاں ہوتے ہیں، گلا جو ہے نا گلے سے جو ہے ٹینسل جو ہوتے ہیں، بہت سارے اسکن ڈیسیزز بھی ہو سکتے ہیں گلے کے اندر، اس سے ممکن حد تک انسان بچ سکتا ہے اگر ڈیلی اگر 5 ٹائم غرغرہ کرے اور 5 ٹائم کلی کرے. تو کلی کرنے کے، غرغرہ کرنے کے اور دانت رگڑنے کے یہ فوائد کو آج کے میڈیکل سائنسز نے بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز بھی بہت سارے سائنٹسٹ یہ لکھتے ہیں. ایک سائنٹسٹ جرمن سائنٹسٹ لکھتا ہے ریسرچ آرٹیکل میں، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک گفٹ ہے کہ نماز کو کھڑنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا. وضو از کمپلسری بیفور آفرنگ نماز، نماز سے پہلے وضو کرنا ہی ہے. تو یہ بہت بڑا گفٹ ہے. یورپین سائنٹسٹ بھی، میڈیکل سائنٹسٹ اس کا تذکرہ کیے ہی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی نماز اور میڈیکل سائنس کی جو جدید میڈیکل سائنس کے تعلق سے اس میں بھی بہت سارے ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. اور کوسچن اینڈ آنسر سیشنز میں نماز اور وضو کے کیا فوائد ہیں، سوالات اور جوابات بھی ہیں. آپ اردو میں ہے، یہ بک اردو میں ہے، خریدیں اور پڑھیں کیونکہ یہ سب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. تو اس کے بعد آئیے، آپ منہ دھونے کے بعد یعنی کلی کرنے کے بعد، دانت رگڑنے کے بعد مسواک سے ناک جو ہے، یہ ناک جو ہے نا، نوز از آلسو دا بیسٹ میڈیا فار مائکرو آرگنزمس. یہ بیکٹیریا جمع ہونے کے لیے یہ بھی ایک بیسٹ میڈیا ہے. کیا ہے؟ ناک. ناک سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو بہت سارے بیکٹیریاز، وائرسز جو دوسرے مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں ناک کے ذریعے سے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں. اور پھیپھڑوں کی بیماریاں اور بہت سارے پیٹ کی جو بیماریاں ہوتے ہیں، جو جراثیم جو ٹرانسفر ہوتے ہیں اسی ناک سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں اس کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ناک کے اندر جو ہے نا یہ ایئر فلٹر کا کام کرتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے جو بال جو ناک کے اندر ہوتے ہیں یہ ایئر فلٹر کا کام کرتے ہیں اور بیکٹیریا کو وہ باہر نکالتے ہیں. اگر کوئی انسان 5 ٹائم جو ہے ناک میں اگر پانی سے وضو کے وقت پر ناک میں اگر پانی ڈالتا رہے تو مائکرو آرگنزمس نہیں رہیں گے. اور ممکن حد تک ہم جو ناک سے اور منہ سے جو جراثیم اندر جاتے ہیں پیٹ کے اندر، تو منہ دھونے سے یعنی دانتوں کو صاف کرنے سے، کلی کرنے سے، غرارہ کرنے سے بہت ممکن حد تک مائکرو آرگنزمس مر جاتے ہیں اور ہم بہت سے بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے بعد جو چہرے کو دھونا ہے، چہرے کو دھونے کے بعد بھی اسی سیکوینس میں، وہاں میڈیکل ٹرمز میں بھی اسی سیکوینس میں، وہ سریبرم میں جو منی ہیومن بینگ جو وہ شیپ میں ہوتا ہے تو اسی سیکوینس میں بیان کیا گیا ہے وہاں پر. اس کے بعد ہم چہرہ دھوتے ہیں. چہرہ دھونے سے بھی بہت سارے اسکن ڈیسیزز. اب دیکھیے جو 5 وقت پر ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اندر کوئی بڑے سے اچھے کریم لگانے سے بھی اتنا بیوٹیفائی نہیں ہو سکتے جتنا کہ 5 ٹائم ہم وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے چہرے کے اندر ایک ٹائپ کا نور ڈال دیتا ہے، جو آپ کو دنیا کے کریمز لگانے سے وہ نور آپ کے چہرے پر نہیں ہوتا. ایسا نور بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے.
ایک روحانی فوائد ہیں یہ. اور انسان جو ہے نا جب وضو سے رہتا ہے تو بہت سارے برائیوں سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. چہرے کو جب ہم دھوتے ہیں تو، اور وہ سیکوینس میڈیکل ٹرمز میں چہرے کے بعد کیا یہ مسا آنا تھا، یہ نہیں آیا ہے، بلکہ چہرہ دھونے کے بعد ایک دم جو ہے نا ہینڈز کونیوں تک یہاں پر دھونے کا، وہاں پر بھی میڈیکل اس کے اندر فیلڈ بھی ڈاکٹر جاوید جمیل اسی کو کہتے ہیں کہ مسے کا نہیں ہے. تو دونوں ہاتھ جو ہے نا پہلے جو ہاتھ دھونے کے بعد رسٹ ہے، یہاں پر جو ہے نا کونی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونیوں تک، یہاں تک ٹھیک اچھے طریقے سے جو ہے نا وضو کرنا چاہیے. عام طور پر ہم فارمالٹی سے جو ہے نا ایک دم جو ہے نا وضو کر لیتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کونیوں تک قرآن بھی کہا ہے، اور یہاں میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ کونیاں جو ہیں ہمارے کونیوں کے بہت سارے نروس سسٹم کے اندر، یہ اس کے رگیں جو ہوتی ہیں، اس کے نروز جو ہوتے ہیں، اس کا کنیکشن ہمارے جگر اور ہارٹ اور بہت سارے برینز کو جو جاتے ہیں، اس کے امپلسز جو ہے نا برین کو جاتے ہیں اس کونیوں سے. اس کو بھی میڈیکل ٹرمز میں بیان کیا گیا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہاتھ جو ہے نا کونیوں کے دھونے کے بعد قرآن نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر کہ سر کا مسح کرنا چاہیے، سر کا مسح کرنا چاہیے. کئی ریسرچ آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں کہ سر کا مسح جو کرتے ہیں اس سے انسان کے میموری پاور جو بڑھتی ہے، انسان کی میموری پاور بڑھتی ہے. اور یہاں تک کہ سائنسدان جن ملکوں کے اندر جو یہ رواج ہے کہ سر کا مسح اگر 5 ٹائم کریں گے تو انسان پاگل نہیں ہوتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ ایک جگہ جو ہے نا پاگل خانے جو زیادہ جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیقات کیے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان 5 ٹائم اگر سر کا اگر مسح کرتا ہے، یہاں پر جو اسپائنل کارڈ جو ہوتا ہے یہاں پر یہ پیچھے گردن میں مسح کرتا ہے، اس کا میموری پاور بڑھتا ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز بھی آ چکے ہیں. اور دیکھیے وضو جو ہے نا چہرے کو جب ہم دھوتے ہیں، چہرے کے اندر جو پانی جو ہے نا، ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے آئس اینڈ واٹر، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر پانی سے، پاک پانی سے اگر ہماری آنکھوں کے اندر اگر پانی اگر جاتا رہا تو بہت سارے آئس ڈیسیزز جو آنکھ کی جو بیماریاں جو ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندر جو جرمز ہوتے ہیں، وہ آنکھوں کے جرمز کو بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی پاک پانی سے. تو چہرہ دھونے کے اندر آنکھ بھی شامل نہیں. اور مسا جو سر کا جو مسح کرتے ہیں اور جو گردن جو ہم جو مسح کرتے ہیں، اس سے ہمارا میموری پاور بڑھے گا. اور آنکھوں کے اندر پانی اگر زیادہ سے زیادہ تو آئی سائٹ، ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، دماغ کے اندر ہمارا میموری پاور بڑھے گا. یہ سارے فوائد جو ہے نا سائنٹسٹ جو ہے نا آج کے سائنٹیفک ریسرچ کے اندر، میڈیکل ریسرچ کے بڑے بڑے ماہرین اور سائیکالوجسٹ نے وضو کے فوائد ان ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم پاؤں دھوتے ہیں. پاؤں دھونے کا ذکر بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، پورا پروسیجر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، وضو کرنے کا جو طریقہ ہے پورا بیان کیا گیا ہے. پہلے کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، بعد میں سر کا مسح کرنے کے بعد کیا کرنا، پورا تفصیلاً وہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور پاؤں دھوتے ہیں، اور پاؤں کے اندر بھی جب ہم چل پھرتے ہیں تو بہت سارے مائکرو آرگینزم جو ہے نا ہمارے پاؤں کے اندر رہتے ہیں. اور پاؤں کے اندر جو مائکرو آرگینزمس ہوتے ہیں تو پاؤں کے بہت سارے اسکن ڈیزیزز بھی آنے کا چانسز ہوتے ہیں. تو پاؤں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں جو زیادہ تر جو سند ہو جاتے ہیں، یعنی پاؤں کے اندر جو نمنس آف لیگس، ایک ٹائپ سے جو ہے نا نمنس پیدا ہوتا ہے پاؤں کے اندر. تو 5 وقت اگر انسان اگر اپنا پاؤں دھوتا رہے، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک اگر دھوتا رہے، تو نمنس آف لیگس اور جو پاؤں کے اندر جو نمنس ہوتا ہے، جو پاؤں جو سند ہو جاتا ہے، اور بہت سارے اسکن ڈیسیزز جو پاؤں کے ذریعے سے جو لیگس کے اوپر جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پیٹ سے لے کر پورے جسم کے جو پارٹس کو، جو جراثیم، موسٹ آف دی جرم دے آر ٹرانسفرنگ فرام لیگس. پاؤں جو ہے نا فٹ ہمارا جو ہوتا ہے وہاں سے جو جرم ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان اگر کم از کم منیمم 5 ٹائم اگر اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک اگر دھوتا رہے تو بہت سارے ان ٹوٹو ہاتھ
واش کرنے سے لے کر، دانت رگڑنے سے لے کر، کلی کرنے سے لے کر، اور ناک میں پانی ڈالنے سے لے کر، چہرہ دھونے سے لے کر، اور سر کا مسح کرنے سے لے کر، اور اپنے ہاتھوں کو ہماری کونی جو ہوتی ہے، جو ایلبوز جو ہوتے ہیں، رسٹ اور ایلبوز تک، یہ رسٹ اور ایلبو تک جو ہے نا دھونا ہے، یہاں پر کونی تک جو ہے نا دھونا ہے۔ تو یہاں تک کونی تک دھونے کے بھی کیا یہ بھی فوائد بیان کیے گئے ہیں سائنٹیفک فیلڈ کے اندر، اور پاؤں دھونے کے فوائد بھی بیان کیے گئے۔ تو اتنا ہی آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ الحمدللہ ہم یہ کوشش کریں کہ صرف مسلمان جو ہے نا صرف میڈیکل بینیفٹس آف وضو کے لیے وضو نہیں کرتا، بلکہ میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر جو ہے نا ایک روحانی ارتقاء پیدا ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی ارتقاء پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وضو کر کے راتوں کو سوتا ہے تو فرشتے جو ہے نا اس کا صبح تک جو ہے نا جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا، فرشتے جو ہے اس کا پروٹیکشن کرتے رہیں گے، اور بہت سارے جناتوں کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور شیاطین کی طرف سے جو خواب آتے ہیں نیند کے اندر، ان ساری خوابوں سے، شیاطین، وسوسوں سے، جناتوں سے، یہ اسپریچول ڈیسیزز کا بھی علاج ہے اس وضو کے اندر۔ تو ہمیں کوشش کریں کہ ہم سوتے وقت کم از کم وضو کر کے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، یہ سارے جو صورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم سفر کرتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں رہتا، ہم سفر کرتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تو وضو کر کے نکلیں۔ جب انسان جو ہے نا واش کرتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے، تو کم از کم یہ نیت کر لیں کہ میں وضو کرتا ہوں، تو اس کا تو اجر بھی ملے گا، وضو کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ منہ دھولے کو نکلو بھائی، میں کہتا ہوں کہ منہ دھولے کو نہیں بلکہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلو۔ اور جب گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے تو انسان جو ہے نا اس کے برے خیالات، وسوسے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ میڈیکل بینیفٹس کے تعلق سے ہی آپ نہ سوچیں، بلکہ ہمارے روحانی بینیفٹس، ہمارا روحانی ارتقاء کیسے ہوگا، ہمارا نفسیاتی ارتقاء کیسا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں میڈیکل بینیفٹس آف نماز، صلات کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں، اور سائیکولوجیکل بینیفٹس کیا ہیں، ان تین بینیفٹس کو بھی اس کتاب کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ کتاب جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے یہ کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نماز کے میڈیکل بینیفٹس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔